بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر بہت نمازی تھا۔ وہ جب گھر پہ نماز پڑھتا تو نن جو کئی سالوں سے فالج زدہ تھی اسے دیکھ کر چلانے لگتی اور اشاروں سے مجھے کچھ کہتی تو میں سمجھ نہیں پاتی۔ ایک دن نن کے اشارے کو سمجھا اور جو ہی شوہر کی جائے نماز اٹھائی تو جان نکل گئی، کیونکہ آج میرا شوہر کام سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو مجھے اس کے ساتھ وقت بتانے کا موقع مل جائے گا۔ میرا شوہر عشاء کی نماز پڑھنے میں مصروف ہو چکا تھا جبکہ میں کچن کی طرف چلتی تاکہ چائے بنا سکوں، مگر جب میں اپنی نند کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے حلق سے آواز نکالی تھی۔ میں جلدی سے اس کی جانب آ گئی۔ میں بولی، کیا بات ہے اسما؟ وہ مجھے اشاروں سے کچھ سمجھانے لگی تھی اور بار بار اس جانب اشارہ کر رہی تھی جہاں میرے شوہر کی جائے نماز تھی۔ میں اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں بولی، آسما میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہی۔ اس سے پہلے کہ آسما کوئی اور اشارہ کرتی میرا شوہر ادھر آ ہی گیا۔ وہ کہنے لگا، سدرا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بولی، نوید نہ جانے آسما کو کیا مسئلہ ہے، وہ بہت بے چین لگ رہی ہے، شاید کسی چیز کی ضرورت ہے اسے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم چلو میرے ساتھ آسما کے لیے جب نرس رکھی ہوئی ہے پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے بلا وجہ تھکنے کی؟ میں بولی، نہیں نوید، دیکھے نا آسما کے چہرے سے پریشانی عیاں ہو رہی ہے، میں اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نہ جانے اس کو کس چیز کی ضرورت ہو۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے اور بولے، اس دنیا میں اگر کسی کو تمہاری ضرورت ہے تو وہ تمہارا شوہر ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جہاں تک آسما کی بات ہے تو وہ بیچاری 15 برس کی تھی جب سے فالج کے اٹیک کی وجہ سے بستر پر لگی ہوئی ہے۔ وہ جب بھی کسی کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھتی ہے ایسے ہی ری ایکٹ کرتی ہے۔ ہم دونوں ابھی کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ نرس بھی آ گئی۔ نوید غصے سے بولے، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ آپ کو اس بات کا علم بھی ہے کہ اگر آسما آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ دیکھے تو وہ کتنی پریشان ہو جاتی ہے؟ میں آپ کو ڈبل تنخواہ کیوں دیتا ہوں تاکہ میری بہن کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، مگر آپ پھر بھی لاپرواہی کر جاتی ہیں۔ نرس شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، معاف کیجیے گا، میں ذرا چھت پر چلی گئی تھی، کمرے میں بیٹھ کر ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ نوید نے سر ہلا دیا اور پھر میرے ساتھ ہی کچن میں آ گئے۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگے تھے جبکہ میرا دھیان ابھی بھی آسما میں الجھا ہوا تھا۔ میں شروع سے ہی ذرا کمزور دل کی واقع ہوئی ہوں۔ میرے سامنے اگر کوئی مریض آ جائے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، پھر آسما تو میری نند تھی اور وہ تھی بھی جوان۔ اس کی لاچارگی دیکھ کر میرا دل پسیج جاتا تھا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا مگر اس دوران میرا اور آسما کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں خود ہی اس سے ذرا دور رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے اول روز انجوائے کرنے کے بجائے اپنی بیمار نند کی فکر میں کاٹ دیتی۔ خیر، آج اس نے خود ہی مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اب اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بہت غم زدہ ہو گیا تھا۔ نوید بھی میری حالت کو بھانپ چکے تھے، اس لیے انہوں نے میری دل جوئی کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ خیر، نوید کے ساتھ میرے دل سے آسما کی پریشانی کو قدرے کم کر دیا تھا اور پھر ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو میں کچن کی جانب بڑھنے لگی جب ایک بار پھر آسما میری جانب دیکھ کر چلانے لگی تھی۔ میں اس کے پاس ہی آ گئی تھی۔ آسما کی آواز سن کر اس کی نرس بھی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ میں بولی، آسما کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مجھے بتاؤ، تمہاری یہ نرس مجھے تمہارے اشاروں کا مفہوم سمجھا دیں گی۔ آسما کے چہرے پر بڑی پریشانی چھائی ہوئی تھی، پھر اس نے اشارے کیے تو میں نرس سے بولی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ نرس مسکرا کر بولی، آپ کی تعریف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے بھابھی کی صورت میں بہت پسند ہیں۔ میں نرس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی کیونکہ مجھے توقع تھی کہ وہ کوئی اور بات کرے گی۔ میں بولی، تو پھر یہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ نرس کہنے لگی، میڈم آپ کو تو آسما کی کنڈیشن سے بخوبی واقف ہیں، وہ کتنے سالوں پر بستر سے پڑی ہے، یہ اداسی پریشانی اب اس کے چہروں کا جزو بن چکی ہے۔ میں نرس کی بات سن کر اداس ہو گئی تھی، پھر میں نے اس کو اشارہ کیا تو وہ میرے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر نرس تھی۔ میں بولی، آپ کب سے آسما کا خیال رکھ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، جب سے یہ بیمار ہوئی ہے تب سے میں یہیں پر ہوں، مجھے تو آسما اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے، میں جب تک آسما کو نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ پچھلے دنوں میں بیمار تھی تو سر نے مجھے کہا کہ آپ اپنے گھر میں آرام کریں اور جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہیں کریں۔ میڈم، آپ کے شوہر بہت ہی ایک اچھے اور خدا ترس انسان ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے۔ میں نے سر کی بات مان کر چھٹی تو کر لی مگر میرا دل آسما کے بغیر نہیں لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے میری کوئی بہت ہی قیمتی چیز جدا ہو گئی ہے، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھر سے اپنی ڈیوٹی پر آ گئی تھی۔ آسما بھی مجھ سے بہت مانوس ہے۔ میں نرس کی باتیں سن کر پرسکون ہو گئی تھی، وہ بھلی مانس عورت تھی، مجھے میرے سسرال میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، میں ہر چیز کی تنہا مالکن تھی۔ میرا شوہر میری عزت بہت کرتا تھا اور مجھ پر جان بھی نچھاور کرتا تھا، مجھے صرف اپنی نند کی فکر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے اور اس اذیت جس میں وہ مبتلا ہے اس سے نکل جائے۔ شام میں جب نوید گھر واپس آئے تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، نوید، آسما کیا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی؟ نوید کہنے لگی، سدرا تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو؟ میں آسما کا بھائی ہوں، مجھے اس کا بہت زیادہ خیال ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس کو کس ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گیا ہوں مگر
किसी ने भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। सबका यही कहना था कि आप इसे दवाई देते रहें, इंजेक्शन लगाते रहें और इसका मुकम्मल ख्याल रखें। अगर अल्लाह की चाह और मंजूरी हुई तो आसमा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तुम देख लो, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, दौलत की रेल पेल है। मैंने अपनी बहन के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे अब सिर्फ अल्लाह की रज़ा का इंतज़ार है। अल्लाह चाहेंगे तो मेरी बहन जल्दी ठीक हो जाएगी। नवीद ने मुझे बहुत तफसील से जवाब दे दिया था। मैं मुतमईन हो गई थी। फिर नवीद कहने लगा, सिदरा चाय तो बना लाओ, तब तक मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। मैंने इस्बात में सर हिला दिया और ख़ुद किचन में चली आई। मैंने खूब प्यार से चाय बनाई थी। जब वापस गई तो ये देख कर हैरान रह गई थी कि नवीद अभी तक जाए नमाज पर ही विराजमान थे, जबकि आसमा इन्हें बड़े गौर से देख रही थी। जब मैं इसके कमरे के पास से गुजरी तो वो मुझे देखकर चिल्लाने लगी थी। वो मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहती थी। मैं इसके पास आ गई और बोली, आसमा चाय पीनी है? इसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया और नवीद की जानिब इशारा करती रही, मगर इसके चेहरे के तासुरात से साहब ज़ाहिर था कि वो मुझे कुछ भी समझाना चाह रही है। वो हरगिज़ भी खुशगवार नहीं है। अब तो मुझे भी तजस्सुस होने लगा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। मैं इसकी बात समझने की कोशिश करने लगी थी। आसमा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं इसकी बात का मफहूम समझ जाऊं। इसने फिर से सामने की तरफ इशारा किया। वहाँ नवीद था। इसने सलाम फेरा और हमारे पास आ गया। आसमा के सर पर प्यार से हाथ रखकर बोला, मेरी गुड़िया कैसी है? मेरी बेटी को किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? आसमा ने नफ़ी में सर हिला दिया तो नवीद मुझे अपने साथ कमरे से ले गए थे। हम दोनों चाय पीने लगे, जबकि नवीद मेरे साथ बातें करने लगे थे। मैं ये सोचकर हैरान थी कि आखिर नवीद अपने कमरे में नमाज क्यों नहीं पढ़ते। वो आसमा के कमरे के सामने ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैं अपना सवाल लबों पर नहीं ला सकी थी। मुझे नवीद की नाराज़गी की फ़िक्र थी। आसमा के कमरे का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था। मैं बोली, नवीद आपके वालिदैन का इंतकाल कब हुआ? नवीद के चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो कहने लगे, सिदरा वो बड़ा कड़ा वक्त था। तुम्हें क्या बताऊं, मैं 20 बरस का था जबकि आसमा तब 12 बरस की थी। मेरे वालिदैन एक साथ घर से निकले थे। वो शॉपिंग करने गए थे और आसमा का हाथ मेरे हाथ में थमाकर बोले थे कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैंने इनसे वादा कर लिया, मगर तुम जानती हो क्या, मेरे वालिदैन कभी लौट कर आए ही नहीं। इनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और वो दोनों इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। मैं तो बिखर कर रह गया था। मुझे तो खुद को संभालना भी मुश्किल था और अपनी बहन को भी। मैंने बड़ी मुश्किल से आसमा को संभाला था। जब अम्मी हयात थी तब तो वो इसका ख्याल रखती थी, मगर फिर जब इनका इंतकाल हो गया तब मुझ पर आसमा की जिम्मेदारी आ गई। मैं इसका ठीक से तरीके से ख्याल भी नहीं रख पाता था। छोटी सी उम्र में मुझ पर ऑफिस की जिम्मेदारी भी आ पड़ी थी। मैं वहाँ के मामलात संभालता और घर के भी। मुझे आसमा की भी फ़िक्र रहती थी। मैंने इसके लिए एक मुलाजमा का इंतज़ाम कर लिया जो दिन भर इसी के साथ रहती है। मैं हर शाम आसमा से आकर रिपोर्ट लिया करता था। वो मुझे यही कहती थी कि मैं अम्मी अब्बू को बहुत याद करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे इनके पास ले जाएं। आसमा की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन मैं अपने ऑफिस में ही था जब मुझे मुलाजमा की कॉल आई थी। वो कहने लगी, बीबी आसमा बेहोश हो गई हैं। मैं बड़ी अफरा तफरी में घर पहुंचा। आसमा को अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि ज़्यादा टेंशन और उदासी की वजह से आसमा का ब्लड प्रेशर इस कदर हाई हो गया था कि इस पर फालिज का अटैक आ गया। ये खबर सुनते ही मैं ढट्टे ही रह गया था। मेरी प्यारी बहन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई थी। इतना कहकर नवीद रोने लगे थे। वो बोले, मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे मैं अपनी बहन का मुजरिम हूँ। मैं इसका ख्याल ठीक से नहीं रख पाया, जब भी तो वो बीमार हो गई। मैंने नवीद को दिलासा दिया और बोली, नहीं नहीं नवीद, आप परेशान मत हों। सेहत बीमारी सब अल्लाह के हाथ में है। हम इंसान तो बेबस हैं। अल्लाह ने जब आजमाइश देना होती है तब इसे कौन रोक सकता है भला। नवीद ने सर हिला दिया था। नवीद की बातों से मुझे ये तो पता चल गया था कि वो अपनी बहन पर जान छिड़कता है, मगर आसमा की जानिब की कहानी अभी तक मुझे समझ नहीं आई थी। वो क्यों इतने अजीब से तासुरात बनाकर अपने भाई की तरफ इशारा करती थी। मेरा शौहर तो नमाजी, परहेजी और बहुत ही नेक सिफ्त इंसान था। मैंने सोच लिया था कि मैं आसमा का दिल इसके भाई की तरफ से साफ करके ही रहूंगी। शायद वो अपनी इस माजूरी का मुजरिम अपने भाई को समझती हो, क्योंकि नवीद इसका ख्याल नहीं रख पाए थे। यूं ही बैठे बिठाए मेरा जी घबराने लगा था। अजीब सी हालत हो गई थी। नवीद मेरी सूरत हाल देखकर भाग गए थे। वो कहने लगे, क्या हुआ सिदरा, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? मैं मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ी। जब मैं वापस आई तो नवीद को बताया कि मेरा जी मतला रहा है। वो कहने लगे, ये तो अच्छी अलामत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें हैज़ा हो गया हो। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं नवीद की बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैं बोली, जी चलें। हम दोनों अस्पताल चले गए तो डॉक्टर मुझे चेक करके मुस्कुराने लगी थी। वो बोली, मुझे आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई और ही मामला लग रहा है। नवीद बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो बोले, डॉक्टर कोई परेशानी की तो बात नहीं ना? मेरी बीवी तो ठीक है ना? डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, जी जी सब कुछ ठीक है, आप बेफिक्र रहें। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर मुस्कुराकर कहने लगी कि आप उम्मीद से हैं। ये खबर सुनकर तो एक लम्हे के लिए मैं सकते में ही आ गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा
ایسے وقت میں کیا تاثر دیا جاتا ہے؟ میں نے نوید کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھوٹ رہے تھے، وہ بے انتہا خوش نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آرام کی تجویز دی تھی اور چند دوائیں دے کر ہمیں رخصت کر دیا تھا۔ واپسی پر نوید بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں بولی، نوید آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے صحت مند اولاد دے۔ مجھے آپ کی دعا پر بہت یقین ہے، آپ بہت نیک انسان ہیں۔ نوید میری بات سن کر پھیکا سا ہنس دیا۔ وہ کہنے لگے، تم ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ خیر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر اب اکثر ہی میری طبیعت خراب رہتی تھی، جی متلاتا رہتا تھا، اسی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ نوید نے مجھے منع کر دیا تھا کہ تم آسماں کے پاس بھی زیادہ مت جایا کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی جانب دیکھ کر تم پریشان ہو جاؤ اور یہ پریشانی ہمارے بچے کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ میں نوید کی بات سے متفق تھی، اس لیے اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ مجھے آسماں کی نرس پر بھروسہ تھا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے بھی اس کا خیال رکھتی تھی، اب بھی رکھ لے گی، جبکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسماں میری موجودگی میں مضطرب سی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں۔ خیر آج کی رات بڑا عجیب سا واقعہ رونما ہوا تھا، جس نے میرے اندر تک مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں بہت گہری نیند آرام کر رہی تھی، جب میرا جی متلانے لگا میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ بیڈ کی دوسری سائڈ خالی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ نہ جانے نوید اس ٹائم پر کہاں چلے گئے۔ میں ان کی تلاش میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری حالت بھی ایسی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی لانچ میں آ چکی تھی۔ لانچ تاریک پڑا تھا، تبھی میرے کانوں میں نوید کی دبی دبی سی آواز گونجی تھی۔ یہ آواز تو آسماں کے کمرے کی جانب سے آ رہی تھی۔ میں اس جانب چلی گئی تھی۔ نوید کہہ رہے تھے، آسماں تم کس حال میں پہنچ چکی ہو؟ ابھی بھی میری بات نہ مانی تو قبر کی دیواروں تک جا پہنچو گی، مجھے بتاؤ تب کیا کروں گی؟ یہ بات سن کر مجھے چکر آنے لگ گیا تھا۔ میں نیچے گرنے لگی تھی تو سہارے کے لیے دروازے کو پکڑ لیا تھا۔ دروازے کے کھٹکنے کی وجہ سے نوید میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے میری جانب بڑھے تھے۔ نوید کے چہرے پر زردی چھا گئی تھی، وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ میں لرز رہی تھی اور بولی، نوید آپ آسماں کو دھمکا رہے تھے؟ ابھی آپ نے اسے مارنے کی دھمکی دی تھی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نوید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، میں صرف دھمکی نہیں دے رہا تھا، یہ سچ میں ختم ہو جائے گی۔ سدرا اس کو سمجھاؤ کہ وقت پر اپنی دوا کھا لیا کرے، یہ ایسا کر کے کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہی بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہی ہے۔ میں ابھی نیچے آیا تھا پانی پینے کے لیے تو مجھے اس کی نرس نے بتایا کہ آسماں نے آج دوا نہیں کھائی اور نہ ہی رات کو کھائی ہے۔ میں تو پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ تم پہلے ہی اتنی لاپرواہی کی وجہ سے کن حالات میں پہنچ چکی ہو، اگر یہ سب جاری رکھا تو حالت مزید بگڑ جائے گی اور پھر میں نے اس کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں آسماں کی طرف دیکھا مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نوید میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے تھے۔ میں ابھی تک صدمے سے دو چار تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر بھروسہ کروں۔ نوید نے مجھے سونے کی ہدایت دی تھی، اس لیے میں کچھ بھی کہے بغیر ہی بستر پر دراز ہو چکی تھی، جبکہ نوید کے جملے ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے نوید کے الفاظ اور لہجے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو ڈرا رہا تھا۔ میرے دل میں شک کا بیج اگ گیا تھا، جبکہ نوید مجھے دیکھ کر نہ ڈر رہا تھا اور نہ ہی پریشان ہوا تھا۔ اس نے تو بڑے اطمینان سے مجھے جواب دیا تھا کہ ہاں میں آسماں کو ڈرا رہا تھا، اگر معاملہ کچھ اور ہوتا تو نوید اتنی آسانی سے مجھے ہرگز نہ بتاتے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی بے چینی میں ساری رات کٹ گئی۔ نوید صبح اپنے آفس چل گئے تو میں آسماں کے پاس جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکل پڑی، مگر حیرت تو مجھے یہ دیکھ کر ہوئی تھی کہ آسماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا، باہر ہی نرس کھڑی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے، آج یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ نرس کہنے لگی، پتہ نہیں آسماں بیٹی کا مزاج خراب ہے، وہ مجھے بھی کمرے میں داخل نہیں ہونے دے رہی۔ میں نے بارہا ان کی منت سماجت کی ہے کہ مجھے تو کمرے میں ہو لینے دیں، مگر وہ چلانے لگی۔ اکثر ان کا موڈ یوں ہی خراب ہو جاتا ہے، پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو مجھے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ میں نرس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے، آسماں کیوں ناراض ہے آپ سے؟ نرس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ بولی، میڈم دراصل میں نے آسماں بی بی کی شکایت سر کو لگا دی تھی۔ آسماں اپنی میڈیسن نہیں کھا رہی تھی تو میں نے سر کو بتا دیا۔ سر نے انہیں ڈانٹا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مجھ پر غصہ ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ نرس کی باتوں سے اس چیز کی تصدیق ہو چکی تھی کہ نوید نے کل مجھے جو بھی کچھ بتایا تھا وہ سچ تھا۔ میں بولی، آپ مجھے جانے دیں۔ نرس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں آسماں کی ماں ہوں، مجھے علم ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر میں نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا، پھر تو وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دے گی۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ نہ جانے یہ سب کب تک ٹھیک ہونا تھا۔ میرا جی بھی بہت متلا رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے مجھے نیند کی دوا دی تھی۔ میں زیادہ وقت سوئی رہتی تھی، صبح کی سوئی تو رات اندھیرا پھیل جانے کے بعد ہی آنکھ کھلتی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ آسماں کے کمرے کا دروازہ کھل گیا ہے
اور نوید اس کے کمرے کے عین سامنے لانچ میں جائے نماز بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں جلدی سے آسماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آسماں بہت اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بولی کیسی ہو آسماں؟ اس نے نوید کی طرف اشارہ کر دیا اور خاموش آنسو بہانے لگی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت بے چینی سی ہوئی اور بولی کہ کیا بات ہے آسماں؟ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور پھر اپنی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے مجھے مرنے کا اشارہ کیا، پھر اپنے بھائی کی جانب اشارہ کیا۔ اتنی دیر میں نوید بھی ادھر آ گئے۔ آسماں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ نوید بولے میری گڑیا کیسی ہے؟ میں بولی نوید آپ آسماں کے کمرے کے سامنے جائے نماز کیوں ڈالتے ہیں؟ نوید ایک دم سے گھبرا گئے، پھر بولے ذرا آسماں اپاہج ہے، وہ خود تو نماز پڑھ نہیں سکتی۔ مجھے آسماں نے بتایا تھا کہ اس کا دل بھی چاہتا ہے نماز پڑھنے کو۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ میرے سامنے نماز پڑھا کریں۔ میں نے سر ہلا دیا اور باہر نکل آئی تھی۔ آسماں کے اشارے سے مجھے صاف پتہ چل گیا تھا کہ نوید کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ کر رہے ہیں۔ حالات ویسے نہیں تھے جیسے مجھے نظر آ رہے تھے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مزید اس بھول بھلیا کا حصہ نہیں بنوں گی میں سارا راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ اب میں نے سارا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی نوید آفس سے آتے ہی جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے تھے، میں دبے قدموں آسماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے پھر سے اپنے بھائی کی جائے نماز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں بولی آسماں تم روز روز کیوں چلاتی ہو؟ آسماں نے سر ہلایا اور چیخنے لگی۔ نوید بھاگ کر آسماں کے کمرے میں داخل ہو گئے اور مجھے باہر نکل گئی۔ تو میں نے جیسے ہی نوید کا جائے نماز اٹھایا تو نیچے سے جو چیز نکلی اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں وہ چیز اٹھا کر نوید کے پاس چلی گئی۔ میں غصے سے چیخ رہی تھی۔ میں بولی نوید یہ سب کچھ کیا ہے؟ نوید نے میرے ہاتھ میں وہ چیز دیکھی تو بہت گھبرا گئے تھے، اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے میرے ہاتھوں سے وہ چیز چھین لی۔ وہ کہنے لگے تمہیں جس بات کا علم نہیں ہو اس پر مت پڑو، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ میں غصے سے چیختی چلی گئی اور بولی کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے تم جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے سچ بتاؤ۔ نوید گھبرا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا سدرا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب تو تم میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ گھریلو ٹینشن کی وجہ سے ہمارا رشتہ خراب ہو، اس لیے تم ان باتوں کو چھوڑو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی جب تک آپ مجھے سب کچھ سچ سچ نہیں بتائیں گے میں آپ سے بات تک نہیں کروں گی۔ نوید نے سر جھکا دیا اور بولے سدرا یہ جائیداد کے کاغذات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آسماں ان پر سائن کر دے کیونکہ مجھے ایک ضروری ڈیل کرنی ہے۔ اس کے سگنیچر کے بغیر یہ ڈیل ممکن نہیں۔ تمہیں تو علم ہے کہ مجھے شروع سے ہی دعاؤں پر بہت یقین ہے، اس لیے میں جائے نماز کے نیچے کاغذات رکھ کر دعا کر رہا تھا کہ مجھے لگا کہ میرا کام بن جائے گا۔ میں نوید کی بات سن کر چپ کر گئی تھی۔ نوید مجھے گھور کر بولے کہ تمہیں کیا مجھ پر شک ہے؟ میں تم سے زیادہ اپنی بہن کا خیر خواہ ہوں۔ اتنا کہہ کر نوید غصے سے تنفن کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ مجھے گہری شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ میں کس طرح سے اپنے شوہر کی دل کی آزاری کر دی تھی میں نے۔ تبھی باہر سے آسماں کی نرس آ گئی۔ وہ بولی میڈم آپ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہیں؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ڈر گئی اور بولی کیا مطلب؟ میں بولی آسماں اور نوید کا سارا معاملہ سمجھ گئی ہوں میں۔ نرس میرے قدموں میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولی میڈم میں بے قصور ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں بہت مجبور تھی۔ نوید سر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ میرے اکلوتے بیٹے کو جان سے مار دیں گے۔ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں بولی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نرس اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے سب کچھ مجھے بتا دیا تھا۔ وہ بولی سر مجھے زبردستی آسماں بیٹی کو انجیکشن لگواتے تھے جس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گئی ہیں، وہ پہلے ایسے نہیں تھیں، زندگی سے بھرپور تھیں۔ پھر ایک دن نوید سر کو پتہ چلا کہ آسماں ان کی سوتیلی بہن ہے اور ان کے والدین کی ساری جائیداد ان کے نام پر ہے۔ یہ سب سن کر تو نوید سر غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی بہن کو اس طرح کی دوائیاں اور انجیکشنز لگانے لگے جس سے کہ وہ معذور ہو گئیں۔ نوید سر ان سے کہتے رہے کہ تم اپنی جائیداد میرے نام لگا دو تو شاید تمہاری جان خلاصی ہو جائے گی، مگر آسماں اپنی ضد پر اڑ گئیں اور انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نوید سر کے والدین کی وصیت یہ تھی کہ اگر آسماں کی جان چلی گئی تو یہ ساری جائیداد کسی فلاحی ٹرسٹ میں چلی جائے گی، بس اسی وجہ سے وہ آج تک زندہ ہیں۔ یہ نیا انکشاف مجھ پر ہوا تھا، میں تو سکتے میں آ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ آسماں مجھے اشاروں میں کیا سمجھانا چاہتی تھی۔ میں نرس سے بولی کہ آسماں کا کوئی علاج ہے؟ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا اور بولی اگر آسماں کو یہ انجیکشنز لگانا بند کر دی جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، آج سے تم اسے کوئی انجیکشن نہیں لگاؤ گی اور نوید کو یہی کہو گی کہ تم اپنا کام مکمل ذمہ داری سے کر رہی ہو۔ پھر میں نے آسماں سے کہا کہ تم جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی اپاہج رہنے کا ناٹک کرنا۔ وہ مان گئی تھی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی، گو کہ مجھے نوید سے بہت نفرت ہو گئی تھی، مگر میں آسماں کو بچانا چاہتی تھی۔ میری اور نوید کی بول چال بالکل بند تھی۔ پھر خود ہی نوید مجھ سے بولنے لگے تھے۔
مگر میں ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک دن آسماں اپنے قدموں پر چل کر نوید کے سامنے آ گئی تو وہ دنگ رہ گئے تھے۔ تب میں بولی کہ مجھے آپ کی ساری اصلیت معلوم ہو چکی ہے، میں تب سے ہی آپ کا گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی، میں فقط آسماں کی وجہ سے یہاں پر رہ رہی تھی۔ نوید، آپ نے جو کچھ آسماں کے ساتھ کیا وہی سب کچھ کل ہماری اولاد کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ نوید نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے مجھے اپنی اولاد کی خاطر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ پھر انہوں نے آسماں سے بھی معافی مانگ لی۔ میں نوید کے گھر رہنے لگی ہوں۔ نوید میرے دل سے اتر چکا ہے۔ میں نے آسماں کی شادی بہت اچھی جگہ پر کر دی تھی، جبکہ میں خود خالی دل کے ساتھ رہ گئی ہوں۔ میں ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر پائی کہ مجھے نوید کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر اس کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔